اشرافیہ یعنی کسی بھی ملک کی ایلیٹ کلاس، وہ طبقہ جو خود کو عام آدمی سے بالاتر سمجھتا ہے۔ اشرافیہ کا یہ کانسیپٹ تقریباً تمام ممالک میں ایک جیسا ہی کام کرتا ہے، جس کی بنیاد سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام ہے، یا وڈیرا شاہی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تمام نظام ایلیٹ کلاس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان افراد کا مقصد دولت کو اپنے پاس جمع رکھنا، ملکی خزانے کو زیادہ سے زیادہ اپنی جھولیوں میں جمع رکھنا، عیش و عشرت کی زندگی، شاہانہ طرز زندگی، رہن سہن ہوتا ہے۔ اشرافیہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ غریب کیا کھائے گا، اس کی معیشت کب سدھرے گی، کیونکہ آٹا، دال، گھی، چاول اور دیگر اشیاء کی قیمتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فری کا کلچر، فری کا پیٹرول، لگژری گاڑی، فری کی بجلی، یہ ساری چیزیں انہیں سرکار سے مہیا کی جاتی ہیں۔ یہی آج کل پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ امیر غریب کا یہ فرق ختم ہو، سرمایہ کی تقسیم کے ذریعے نچلے طبقے کے معاشی حالات بیلنس ہوں۔ اشرافیہ کے نظام کی بقا غریب کو غریب رکھنے میں ہی ہے۔ یہ کبھی گراس روٹ لیول یا مڈل کلاس کو اپنے برابر آنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر محکمے میں اشرافیہ نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ سیاست میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نام سے عوام کو چونا لگا کر اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بعد میں عام آدمی کی ترقی کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی جاتی، بلکہ ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جس سے غریب تر ہو جائے، جن سے ان کی دولت میں اضافہ ہو، اقتدار کے زیادہ سے زیادہ مزے لوٹیں، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھی غلام بنا کر رکھیں۔ سیاست سے ہٹ کر بات کریں تو آرمی، عدلیہ، بیوروکریسی، یہاں تک کہ میڈیا کو بھی انہوں نے اپنی جاگیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی عام شہری ان محکموں میں اچھے مقام پر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیا ہے۔ چند فیصد اشرافیہ کا یہ گروہ مختلف محکموں میں اپنوں میں ہی ریوڑیاں بانٹنے میں لگا ہوا ہے۔ سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں، عدلیہ حکمرانوں کو برا کہتی ہے، حکمران جرنیلوں کو برا کہتے ہیں، بڑے میڈیا چینلز میں کوٹ ٹائی پہن کر بیٹھے صحافی بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں تو یہ تمام کردار ایک ہی ہیں، ایک لڑی میں پروئے ہوئے، اور دوسری طرف عام بے یار و مددگار۔ یہ لوگ آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں، کیمرے کے پیچھے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتوں میں مدعو کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ عوام کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ نوکریاں یہاں کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد فیملی سمیت ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور خوب مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ ملک پر مصیبت آئے تو ملک سے باہر، بیمار پڑ جائیں تو ملک سے باہر، قانون اگر ان پر گھیرا ڈال دے تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ملک کو مال مفت دل بے رحم سمجھ رکھا ہے۔ ان کا جینا مرنا بیرون ملک میں ہوتا ہے۔ اگر یہ انتقال کر جائیں تو شادیانے اور ڈنکے بجائے جاتے ہیں کہ جی ملک کی خدمات میں زندگی بسر کر کے جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کہاں کی خدمات؟ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے تھے موصوف۔ اب پاکستان کی عوام کو سوچنا ہوگا، چہرے نہیں بدلنے، نظام بدلنا ہے۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو ملک کی اشرافیہ کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا۔ بیرون ملک کا دورہ کرنے والے اشرافیہ کے لوگ غیر ملکی ہی بن جائیں تو بہتر ہے۔ پورا صفایا ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ فوج، یہ عدلیہ، نہ یہ گھسا پٹا سیاسی نظام، نہ ہی کرپٹ بیوروکریسی۔ نظام لپیٹو، یا تو ایک ہی بار ساری غریب اور مڈل کلاس عوام کو مار ڈالو اور رہو خوشی سے امیر کے پاکستان میں۔ قوم نے جمہوریت، آمریت، ملوکیت کا مکرو چہرہ دیکھ لیا، اب غور کرنا ہوگا کہ کون سا نظام ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔